السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخبر، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کریں گے جی بہت اہم، وہ ہے کے پی کے الیکشن کے بعد اپوزیشن ایک بار پھر بہت متحرک ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر پرامید ہے اپوزیشن کے اس گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا جائے گا 23 مارچ کے لانگ مارچ سے پہلے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی فارمولہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے آئے اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے، یا 23 مارچ کو جو لانگ مارچ کرے گی پی ڈی ایم وہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں لاہور اسلام آباد میں خیمے لگا کر فیصلہ کن جنگ کروں گا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیا پاکستان بنانے والے دعوے داروں نے پرانا بھی تباہ کر دیا ہے، اور شہباز شریف نے کارکنان کو کہا ہے کہ وہ تیاریاں پکڑ لیں، گربان پکڑنے کا وقت آ گیا ہے، تمام لوگ لنگوٹ کس لیں۔ اور اس کی طرف گورنمنٹ کی جانب سے جواب دیا گیا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری جلد ویل چیئر پر ہوں گے، یہ سیاست نہیں کر سکتے۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما موجود ہیں، اس کے علاوہ نوجوان رہنما ہیں پی ٹی آئی کے امجد آفریدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، نون لیگ کے گیسٹ پہ ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کے پی کے الیکشن کے بعد اپوزیشن ایک بار پھر متحرک نظر آ رہی ہے۔ سر یہ جو رزلٹ تھا کے پی کے کا، اس کے بعد اپوزیشن لگ یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ پر امید ہے کہ اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے؟ نہیں، یہ تو شروع سے پلاننگ تھی کہ بھئی اس حکومت کو کس طرح روانہ کریں، تو چیزیں جو ہیں وہ اس حساب سے آپ دیکھیں۔ اچھا کے پی کے جی الیکشن تو بیچ میں ہلو اچھا جی خواجہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کے پی کے الیکشن کا رزلٹ تھا اس سے بڑی تقویت ملی ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیں، وہ تو یہ پاپولر گورنمنٹ تو رہی نہیں ہے نا۔ مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری، ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں اخوان طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹک تک سارا علاقہ ہم اپنا سمجھتے ہیں، تو اس حال میں ان کو تو روانہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی فارن پالیسی کی بھی ناکامی ہوئی ہے، جو کہ طالبان جس طرح باتیں کر رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے۔ اس سے یہی لگتا ہے آپ کو؟ اور سر اس میں آصف علی زرداری صاحب کا یہ بیان کہ میں خیمہ لگا کر فیصلہ کن جنگ کروں گا لاہور اسلام آباد میں، آصف زرداری جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ابھی تک تو یہی ہوا ہے اور فیوچر میں بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اچھا سر، انہوں نے یہ بھی بڑا ایک اہم بیان تھا جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نانی بیڑا سمجھ رکھا ہے، کسی کو اٹھاتے ہیں کسی کو بٹھاتے ہیں۔ مجھ سے بھی انہوں نے فارمولہ مانگا تھا، میں نے کہا پہلے انہیں فارغ کرو اس کے بعد ہم سے بات کرو۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 72 سال میں کون لوگ فارمولہ دیتے ہیں، کن کو لاتے ہیں، کن کو روانہ کرتے ہیں، تو ابھی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ بہت ان کے فارمولے اور ان کے ایکسپیریمنٹ پاکستان میں ناکامی ہوئے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ملک 200 میں ہوا، انہی کی وجہ سے ملک کی بربادی تباہی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے۔ اچھا، اس میں سینیٹر صاحب یہ جو بات انہوں نے کی آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کی ہے، لیکن یہ طرز عمل کیا جمہوری ہوگا اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے ان کو آپ فارغ کریں پھر ہم سے بات کریں؟ وہ یعنی کہ فارغ کریں گے عوامی جو آپ بات کر رہے ہیں احتجاج کی، وہ تو بات نہیں ہو رہی پھر یہ؟ نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تھرو کانسٹیٹیوشنل ہو، اور کانسٹیٹیوشنل مین میں چیزیں ہونی چاہیے۔ بیک ڈور والی چیزوں پر تو ہمارا بلیو نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل مین ہے اسی کے پیمانے میں زرداری صاحب نے بات کی ہے۔ اچھا، وہی کہہ رہے ہیں کہ جی انہی کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس طرح فارغ کیجئے اور پھر ہم سے بات کیجئے، یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ جی بالکل اچھا، بالکل۔ اس پر امجد آفریدی صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک طرف نواز شریف صاحب کا بیان اور پھر زرداری صاحب کا بیان بھی شامل ہے، اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے جس طرح کی بات کی کہ یہ سیاسی بونے ہیں اور نواز اور زرداری جلد ویل چیئر پر ہوں گے، یہ جو اخلاقیات سے کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں کی جانی چاہیے، اخلاقیات کے دائرے میں بڑے لیڈران ہیں دونوں، نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، تو اس پہ بات ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، میری آواز کلیئر نہیں آ رہی، چل اس پہ دوبارہ ملاتے ہیں آپ کو۔ ریاض خان سینئر رہنما نون لیگ کے، انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے، بہت شکریہ ریاض خان صاحب۔ یہ نواز شریف صاحب نے کل کہا کہ نیا پاکستان بنانے والے کو دعوے داروں نے پرانا بھی تباہ کر دیا،
سر یہ تباہی کہاں کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی سرور صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا. تباہی ہر محکمے میں کر چکے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ معیشت کہاں چلی گئی ہے. جو ضرورت اشیاء ہے زندگی کی، سبزی ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، گھی ہے، تو عوام کے لیے تو انہوں نے تباہی مچا دی ہے نا. عوام کس قدر محنت کرتی ہے اور اسے ایک وقت کی روٹی بھی وہ پوری نہیں کر پا رہی. تو یہ تباہی معیشت کی بھی ہے، عوام کی بھی ہے اور ملک کی بھی ہے. اب ملک اس نتائج پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گیس کا بحران، پیٹرول کا بحران، چینی کا بحران، کون سا ایسا بحران ہے کہ نہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے لیے ایک قانون کچھ لے کے آتے ہیں نیب کا اور دوسروں کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں. یہی وجوہات ہے کہ خیبر پختونخوا میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بہت بری یہ جو طرح. بات کر رہے آج ہیں آپ میں یہ اس پہ چاہتا دیکھیں ہوں کہ ریاض خان صاحب، یہ آپ سے بھی اور سینیٹر کریم خواجہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں شکست ہوئی ہے، سب سے بڑی جماعت وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بن کر سامنے آئی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، لیکن پیپلز پارٹی کو وہاں سے ووٹ نہیں پڑا. اسی طرح نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑا. 1 یا 2 سیٹیں آئی ہیں پیپلز پارٹی کی. خواجہ صاحب پہلے آپ رسپونڈ کر دیجئے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ریوائیول کی بات کر رہے ہیں آپ، سندھ سے باہر نکل کے پنجاب میں جیسے لاہور کا الیکشن تھا، اچھے ووٹ لیے اس بار پیپلز پارٹی نے، 32,000 ووٹ لیے ضمنی الیکشن میں، لیکن کے پی کے میں سر کیوں ریجیکٹ کیا ہے عوام نے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور سوشل سائنٹسٹ اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ افغانستان میں جو طالبان آئے ہیں اور جب بھی طالبان افغانستان میں ایکسٹریمسٹ گورنمنٹس آتی ہیں تو طاقتور جو قوتیں ہیں پاکستان کی وہ بلوچستان اور کے پی میں مولوی ملاز کو لے کر آتی ہے. جس طرح انہوں نے 2002 میں ایم ایم اے بنائی، مشرف دور میں ایم ایم اے کی حکومت آ گئی تھی. صحیح ہے یہ بات آپ کی؟ یہ میرا ایک تجزیہ ہے ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور اچھا اس میں لیکن سوشل سر سائنٹسٹ. جی ٹھیک ہے آپ کا تجزیہ، لیکن سر اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملا اور اس طرح کی چیزیں لے کر وہ لوگ آ جاتے ہیں جب بھی افغانستان میں طالبان کی یا مذہبی حکومت آتی ہے، لیکن سر عمران خان کو تو خود طالبان خان کہا جاتا ہے، بہت قریب ہیں وہ تو. وہ بغیر داڑھی کے ملا ہیں، ان کو داڑھی والا ملا چاہیے اچھا نا. داڑھی والا چاہیے، وہاں بھی داڑھی والے ملے چاہیے تو یہاں بھی داڑھی والے ملے سوٹ کرتے ہیں. کیونکہ ٹی ٹی پی کو سر معافی کی تو پیشکش دونوں ایکٹیوسٹ ہیں، دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں. وہ عمران خان ہو، اس کے جو بیان عورتوں کے لیے، ایڈوکیشن کے لیے، پشتون معاشرے کے لیے، وہ تو میرے خیال سے اس کو تاریخ پتہ نہیں جس طرح کے وہ بیان دے رہا ہے عمران خان. تو مولانا فضل الرحمان کی بھی تقریباً سوچ اسی طرح. اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں عمران خان صاحب، وہ قائد اعظم کے بیانات کی بھی نفی ہے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا پاکستان کو سیکولر ریاست کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا انہوں نے. عمران خان کے بیان تو ایسے ہیں کہ اس کو جو ہے سیاست سے نائل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کی جو فلسفے، جو جناح صاحب کا جو فلسفہ تھا اس کی نفی کر رہے ہیں، اور وہ 1700 اور 1600 عیسوی کی باتیں کر رہے ہیں. اور فضل الرحمان والوں کی بھی سوچ تقریباً اسی طرح ہی ہے. ایم ایم اے کی سوچ بھی یہی تھی. اچھا اس پہ سینیٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک بھی ہے اور آنکھیں کھول دینے والی بھی، کہ وہاں مذہبی حکومت ہے تو ان کو یہاں بھی ملنا چاہیے، تو پھر جو الیکشن اب 2022 میں ہوں یا 23 میں ہوں تو وہاں اب اس کا مطلب ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنی کامیاب نہیں ہو سکے گی جتنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی یا دیگر پارٹیاں کامیاب ہوں گی. دیکھیں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے سوشل سائنٹسٹ یہ تجزیہ کر رہا ہوں. بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر ٹو دا لیفٹ پارٹی، اور ہم جو مار کھا گئے ہیں اس لیے مار کھا گئے ہیں کہ ہم نے اپنے جو اسکول آف تھاٹ سے ڈیویشن کیا ہے. اچھا تو اگر ہمیں ووٹ وہی کے پی سے، بلوچستان سے، پنجاب سے اور سندھ سے وہی ملیں گے کہ جو ہمارے سینٹر ٹو دا لیفٹ، یہاں لیفٹسٹ ووٹ ہیں یا ترقی پسند ووٹ ہیں یا روشن خیال ووٹ ہیں. مذہبی ووٹ تو ہمیں نہیں ملے گا نا، وہ تو جماعت اسلامی کو ملے گا، ان مولویوں کو ملے گا یا طالبان خان کو ملے گا. بڑی بات ہے سر، بڑی یا بات ہے، آپ کا تجزیہ ہے، ظاہر ہے، اسے لوگوں انحراف کو نہیں ملے گا. جی. یہ سب ٹو دا رائٹ پارٹیز ہیں.
تو پولیٹیکل جنگ تو کرنی پڑے گی نا ہمیں. پولیٹیکل محنت کرنی پڑے گی, یہ بات تو درست ہے آپ کی. امجد آفریدی صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے گربان پکڑنے کا وقت آ گیا ہے, تمام لوگ لنگوٹ کس لیں. شہباز شریف نے بھی کہا ہے, ایک نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب وقت آ گیا ہے اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے, میں سن رہا ہوں آپ کی, آپ نے عوام کو بتانا چاہیے کہ کے پی کے اندر جو نون لیگ پیپلز پارٹی کا رزلٹ آیا ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے ان کے لیے. صحیح ہے, دو بڑی جماعتیں جنہوں نے 30 سال حکومت کی ہے اس ملک پر, اس کا رزلٹ آیا ہے. دوسرا مقابلہ ہمارا, اگر جے یو آئی کا تصویب کی گئی تھی الیکشن جب امیدوار کینڈیڈیٹس کی, اس میں سے ہم نے بہت ساری جگہ غلط دیے یا صحیح دیے, وہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا, مگر اس میں آزاد امیدوار بہت سارے ہمارے جیتے, آزاد امیدوار. تو انشاءاللہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف مل کر ایک بہتر اچھا, آزاد امیدوار تو امجد آفریدی صاحب ہمیشہ اس طرف جاتے ہیں, ظاہر ہے جن کی حکومت ہوتی ہے, کیونکہ حکومت ان کو مراد دیتی ہے, ان کو اس طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں کہ جی آپ یہاں آئیں گے تو یہ فائدے ملیں گے. اس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ ہی کو جوائن کریں گے؟ نہیں, اچھا بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت ساری جگہ ٹکٹ غلط جگہ دیے گئے, غلط امیدواروں کو دیے گئے. ان کے مقابلے میں ہمارے پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہیں. میرا تعلق کیونکہ میں کے پی کے سے, میں بھی اسلام آباد بیٹھا ہوا ہوں, میں وہاں کے مسائل جانتا ہوں. ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس آزاد امیدوار جیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ مل کر آگے, مگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ پورے پاکستان کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہاں پر ہے. انہیں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کا مستقبل کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف مہنگائی ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پوری دنیا میں 100 سالہ تاریخ کے بعد اس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں. کرونا آیا, پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, ہمارے وزیر اعظم. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے آفریدی صاحب, دوسرا مرحلہ جو ہوگا بلدیاتی الیکشن کا کے پی کے میں, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہتر امیدواروں کو آپ ٹکٹ دیں گے تو وہ جیت جائیں گے وہاں پر؟ دیکھیں, آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر تمام تنظیمیں ڈیزولو کر دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور اس کے بعد ایک 21 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو پارلیمانی بورڈ بنائیں گے. تمام چیزیں نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر, اور امیدواروں کو لے کر آئیں گے گراؤنڈ لیول سے. بلدیات الیکشن ہے ہی ایسا کہ گراؤنڈ روٹ پر لوگوں کو اختیارات دیے جائیں جو امیدوار ہوں گے علاقے کے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس بار تمام جماعتوں نے کہا کہ بڑا زبردست الیکشن ہوا, تو یہ بھی شرم کا مقام ہے ان دو جماعتوں کے لیے کہ آج تک یہ صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکے. یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے کیا. بھائی, یہ الیکشن کمیشن آج سے 20 سال پہلے تک تو تھا. نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے صاف شفاف الیکشن. حافظ صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا کہ دیکھ لیجئے, تھوڑا سا ہاتھ سر سے ہٹائے آپ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ رزلٹ آیا ہے مکمل. اگر ہاتھ ہٹ گیا تو پورے پاکستان میں آپ لوگوں کو شکست دے دیں گے. اچھا, اس میں مجھے ایک بات یہ سمجھائیں, یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے حواری اور زرداری صاحب تو خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہماری بات چیت چل رہی ہے, ہماری ڈیل ہو رہی ہے, اور ادھر عوام کے اندر برا بھلا بولتے ہیں, اداروں کے خلاف بولتے ہیں, ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں ڈیلیں ہو رہی ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا دورہ معیار ہے؟ کہ اپنے اداروں کو خالی بدنام کیا جاتا ہے, بدنام کر رہے ہیں جی, اداروں کو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ریاض خان صاحب, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبریں یہی آتی ہیں کہ جی خفیہ ملاقاتیں ان کی بھی ہو رہی ہیں مختلف جنرل سے, تو کیا سر حقائق کیا ہیں؟ ایک طرف خفیہ ملاقاتیں, ڈیل, اور دوسری طرف پھر اس طرح کے الیکشن میں حصہ لینا اور جمہوریت کی بات کرنا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, ریاض خان صاحب. جی ریاض خان صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا کریم خواجہ صاحب, اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا جب یہ الزامات لگتے ہیں کہ زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب خفیہ کوئی ملاقات کر رہے ہیں یا ڈیل کر رہے ہیں, اور پھر جمہوریت کی بات بھی کی جاتی ہے؟ جی خواجہ صاحب. لیکن میں ہی ہوں شاید اس وقت لائن میں آپ کے ساتھ. اچھا, آپ امجد آفریدی صاحب, آپ کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر یہ تھی جو اس کا آپ نے جواب نہیں دیا, اس وقت آواز نہیں آ رہی تھی آپ کو,
کہ یہ جو سیاست شروع ہو گئی ہے، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی جاتی ہے، اخلاق کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جس پر کل بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارا مقابلہ سیاسی بونوں سے ہے، نواز اور زرداری جلد ویل چیئر پر ہوں گے۔ اس قسم کے بیانات پر نواز شریف صاحب کی پارٹی اور زرداری صاحب کی جانب سے بیان نہیں آیا کہ جی دیکھ لیجیے غیر پارلیمانی زبان اور بڑے لیڈران کے بارے میں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں جب پی ڈی ٹیکسی کس دور میں کہا جاتا تھا، کس دور میں جہازوں کے پر سے ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکی جاتی تھی، کس دور میں ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے، کون لوگ آج کل کے زمانے میں گربان سے پکڑ کے روڈوں پر گھسیٹتے تھے، یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں۔ پولیٹکس اب یہ پاکستان پولیٹکس ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر جن لوگوں نے حکمرانی کی ہے گزشتہ 30 سالوں کے اندر، انہوں نے اس ملک کو تباہی کے دھارے پر لا کر چھوڑ دیا۔ آج جو ملک کے حالات ہیں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں پہلی بار ایک وزیر اعظم آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، کسی نے کوشش کی نا آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں آج سے پہلے کیوں نہیں چلے؟ 9 مہینے بعد گئے، 10 مہینے بعد گئے، ہم دیر سے گئے، تو اس سے جانا تو بچنے کی پڑا کوشش کی گئی نا۔ امجد، جانا تو پڑا۔ میں وہی بتا رہا ہوں، جانا تو پڑا۔ میں وہ اس سے پہلے جو 9 بار جو گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ جنہوں نے سٹارٹ لیا تھا۔ وہ بھی گئے، یہ بات درست ہے آپ کی کہ تمام گورنمنٹس گئی ہیں، یہ بات تو صحیح ہے۔ ریاض خان صاحب، آج سندھ کے اندر جو ایجوکیشن کا حال ہے، جو تعلیم کے لیے اربوں روپے دیے گئے، آپ صورتحال دیکھ لیں، بلدیاتی نظام جو وہ لولا لنگڑا لانا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، اور ہاؤس ٹریڈنگ جس میں کریں گے، جس میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوگی، وہ منڈی لگانا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر۔ ایک ہی صوبہ ہے ان کے پاس اور اس کو مزید تباہی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو منڈی سے جانا چاہ رہے ہیں، جس مرضی کو جو انسان جتنے میں پڑے وہ اس کو خرید لے۔ تو یہ ملک کا نظام پیسوں تباہ کے کرنے ذریعے جا رہے ہیں۔ نظام تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ریاض خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ریاض خان صاحب، یہ جو بات کر رہے تھے امجد آفریدی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو شہباز شریف صاحب کی خفیہ ملاقاتیں، ڈیل چل رہی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور دوسری طرف آپ جمہوریت کے حامی بن جاتے ہیں فوراً، تو یہ سر دوہرا معیار کیوں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بھائیوں کو اگر ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو بھی تکلیف ہے، اور جب نہیں ملتے تو بھی تکلیف ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ اگر بیٹھ کر بات کی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہو گئی ہے اور اگر ایسی بات کی بھی ہے شہباز شریف نے یا ملاقات کی ہے، تو حکومت خبریں ہیں سر، یہ خبریں ہیں، ظاہر ہے اس کی تصدیق نہیں ہے، خبر یہی آتی ہے کہ یہ خفیہ ملاقاتیں شاید ہو رہی ہیں۔ جی میں نے خبریں اس طرح کی آتی ہیں، تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن خبریں اس طرح کی آتی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، اگر ان کی نااہلی جب سامنے آتی ہے اور ان کی نااہلی جب سامنے آ گئی خیبر پختونخوا میں، تو اس کے بعد انہوں نے تو طرح طرح کے انضامات لگا رہے ہیں۔ آپ ان کے وزیروں کو دیکھ لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹکٹ جو ہے غلط بانٹے گئے، اس وجہ سے ہم نے شکست کھائی، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دونوں پارٹیاں تو نہیں جیتی، مولانا صاحب جیت گئے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ تو انضامات ان کا کام ہے، ان کا انضامات لگانا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تسلیم یہ نہیں کرتے کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں اور عوام ان سے تنگ آ چکی ہے۔ عوام جب تنگ آ جاتی ہے تو وہ اسی طرح لوگوں کو وہ باہر کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کو باہر کر دیا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ہم انضامات لگائیں۔ اچھا، یہ تو پہلے دن سے انضامات لگا رہے تھے کہ پاکستان کو لوٹ کے لے گئے، پاکستان کا رقم لے گئے۔ تو اب میں ان سے ایک سوال ہے صرف کہ یہ 3-3.5 سالوں میں کسی ایک سیاستدان کا بتا دیں جن سے انہوں نے 1 روپیہ بھی نیب نے وصول کیا ہو۔ جی سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اچھا، ہم نے بہت شرجیل میمن صاحب سے بڑا مال پاکستان حکومت نے نکلوایا، جو انہوں نے کچھ جلایا ہے اور کچھ نیب میں دیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ تمام پاکستان ڈاکٹر انیس دیکھیں، ان کے جو کراچی کے صدر رہے ہیں، ان کا آپ حالت دیکھیں۔ بدقسمتی کے ساتھ صورتحال یہ کہ انہوں نے نیب کے پیچھے ہی سارے لگ گئے اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہر جگہ۔ میرے بھائی سے آپ نے جو سوال پوچھا، یہ بتائیں کہ یہ کس طرح پہ میاں صاحب ابھی ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو لینے۔ وہ بھائی ڈیل ہوئی ہے تو لینے جا رہے ہیں نا۔ اگر بقول ان کے کبھی کہتے ہیں تو اچھا، اس کا مطلب ہے کہ امجد آفریدی صاحب، اس کا مطلب آپ بھی مان رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے ان کی؟ نہیں، یہ خود بتاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ یہ ڈیل بھی خود ہی کرتے ہیں اور خلاف بولتے بھی خود ہی ہیں، اداروں کو بدنام بھی خود ہی کرتے ہیں۔
हमें समझ अच्छा, नहीं आ यही यही सवाल मैंने पूछा था ख्वाजा साहब, उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। ये बात ये कर रहे हैं पीटीआई वाले कि जी एक तरफ तो कहा जाता है जरदारी साहब के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, बिलावल भुट्टो साहब के भी राब्ते हैं, और दूसरी तरफ ये बात जमहूरियत की कर रहे होते हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आना चाह रहे हैं आप, या जमहूरी अंदाज से आना चाह रहे हैं, तो फिर राब्ते नहीं होने चाहिए। जी ख्वाजा साहब। जी आपने ख्वाजा साहब सवाल ये है कि हेलो? जी आवाज आ रही है ख्वाजा साहब आपको? जी जी आ रही है सर सवाल ये है कि एक तरफ जरदारी साहब के हवाले से कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते, बिलावल भुट्टो के हवाले से कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, और दूसरी तरफ जमहूरियत के हवाले से बात की जाती है। तो ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि ये गैर जमहूरी रवैया है आपका। एक तरफ जमहूरियत की बात करने वाले तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों राब्ते करेंगे हमें घर भेजने के लिए? भाई, अगर कोई हमसे आकर बात करेगा तो क्या हम उसके बात नहीं करेंगे क्या? मिसाल के तौर पर वो कोई इसराइल या हिंदुस्तान के तो लोग नहीं है। दुरुस्त है। कोई बात करेंगे तो हम चाय भी पिलाएंगे और बात भी करेंगे, नहीं बात करेंगे। लेकिन उनको ये तो नहीं कहेंगे सर कि इनको घर भेज दें आप? नहीं, घर भेजने का मतलब है कि ब्लेसिंग्स तो उनकी है ना, उनकी ब्लेसिंग्स पर ये चल रहे हैं जो मदम एतमाद लाते घर हैं भेजने का मतलब ये होगा कि हाथ डालें सिर्फ आप, और अब हम जाने और ये जाने। हाँ, ये आप समझे ना। अभी हम मदम एतमाद लाते हैं तो फिर वो जो MP MNAs सेनेटर्स को इधर उधर करने वाले तो यही लोग हैं ना। यही लोग हैं। हाफिज साहब सुन रहे हैं आपके, सिर्फ ये चाहती हैं दोनों पार्टियां कि जी हाथ आप हटा लें तो पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। हाँ, बिलावल जरदारी साहब ने तो लात मार के हुकूमत गिरा दी थी, इतनी जबरदस्त लात थी उनकी। इस सिंध में अपनी सूरत-ए-हाल देखे जो हालात ने यार, जो तबाही के दाने पर पहुंचा दिया पूरे पाकिस्तान को, इन्होंने सूबे को तबाह कर दिया है, सेहत का निजाम यहाँ नहीं है, स्कूलों की तबाही। अच्छा, ये सारा कुछ सिंध में नहीं है, हाफिज साहब सिंध में अगर ये सब कुछ नहीं है और KPK में है तो फिर वहां क्यों आ रहे हैं आप? देखिए, KPK के अंदर मैंने आपको तमाम चीजें मैंने कारकर्दगी वैसे नहीं आ रही है, कहना चाह रहे हैं आप? देखे, गलत टिकट दी गई या हम हर चीज मानते हैं ना, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दो जमातें जो सबसे ज्यादा मचा रही है ये खुद KPK में काम पर हैं। जी रियाज साहब, तो चारों सूबों में आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, प्लीज इसका बताइए कि आप क्यों हार गए वहां? आप तो बार बार बात करते हैं जी सबसे बड़ी पार्टी है, वोट को दो के नारे भी लगा रहे हैं आप, डील भी कर रहे हैं बस पर्दा। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, शायद आपको इल्म होगा और आप ये सवाल कर रहे हैं। KPK में हम PDM लड़ी है इलेक्शन, PDM के, क्योंकि वहाँ अक्सरियत जो है बहुत सारी जगहों पर मौलाना PDM कैसे लड़ गई? सब जमातें अपनी हैसियत में लड़ी हैं। हमने नून लीग ने कई जगहों पर मौलाना साहब के मुकाबले में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। ये अब मैं आपको बताऊं, नून लीग ने नहीं, स्वाबी में खड़ा किया। चले ये बात अच्छी मान ली आपने रियाज खान साहब, यानी कि सारी जमातें एक तरफ और PDI एक तरफ थी, तब जाके हराया सब मिलकर। PDM देखिए, PDM में जो खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी है वो PDM में नून लीग है। अच्छा, इसी तरह हुआ है हाफिज साहब, सबने मिलकर रहा है ये सब एक तरफ से। देखे नून लीग के नुमाइंदे एक आध सीट इन्हें मिली है, 1-2 सीट पीपल्स पार्टी को मिली है, ANP को सीटें मिली है, 8 सीटें उनके पास है। अलग से PDM बन गई क्या? वहाँ पर KPK में अलग है, पंजाब में अलग है, सिंध में अलग है, पाकिस्तान भाईजान चले 8 साल 8.5 साल से आपकी हुकूमत है KPK में, 8.5 साल। अच्छा तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया करीम ख्वाजा साहब आपका, मुझे हाफिज साहब आपका, रियाज खान साहब आपका। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ और यहीं से अब आगाज करेंगे कि KPK में हारने की वजह अब जो सामने आ रही है, अंदरूनी कहानी बाहर, वो यही है कि जी एक तो बैड गवर्नेंस तो साथ साथ है ही, फिर टिकटों की गलत तकसीम भी है, और अब दूसरा मरहला जब जनवरी में होगा तो कहा जा रहा है बेहतर लोगों को टिकट दिए जाएंगे। लेकिन दूसरे मरहले में उन इलाकों में इलेक्शन है जहां नून लीग का काफी होल्ड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का होल्ड है, क्योंकि पहले उन इलाकों में इलेक्शन कराए गए थे जहां ये समझती थी KPK गवर्नमेंट कि हम इन इलाकों में मजबूत हैं, वहां से जीतेंगे तो नेक्स्ट मरहले में फिर ये सारे लोग ये हमारी कामयाबी असरअंदाज होगी। छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इस खित्ते में जो कुछ तब्दीलियां आ रही हैं इसका बराह रास्त ताल्लुक किन ममालिक से है और कौन से ममालिक हैं इस खित्ते में ग्रेट गेम खेल रहे हैं, उसका तदारुक कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की बात करेंगे, जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी अफगानिस्तान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान के साथ क्या रवैया रहा है, और OIC जो कॉन्फ्रेंस थी, जो इजलास था, उसकी कामयाबी का क्या असर होगा। दुनिया का रवैया तब्दील हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से नहीं, बिलखुसूस बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है OIC का कामयाब इजलास। अमेरिका ने भी खामोशी तोड़ दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अच्छा और बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और इस पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बड़ी गहरी निगाह है खत्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे OIC इजलास के बाद क्या दुनिया का रवैया तब्दील होता देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो OIC के इजलास के बाद कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, और साथ साथ उससे भी एक लिहाज से अहम वो था जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। बिल्कुल। और जो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का है वो ये कहता है कि हर किस्म की इमदाद जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो हम अफगानिस्तान को भेजेंगे, रिगार्डलेस के इस वक्त सैंक्शंस लगा हुआ है। मगर उसका सिर्फ एक शर्त है कि ये जो इमदाद है वो NGOs के थ्रू जाएगा, वो उन इदारों को जाएगा जो तकसीम करेगा खाना पीना इंजेक्शन जो भी हो, और तालिबान के पास नहीं, तालिबान को नहीं जाएगा। मगर एक्चुअली इसलिए कि तालिबान कंट्रोल करते हैं अफगानिस्तान को, तो हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो बांटेंगे नहीं, वो रिसीव नहीं करेंगे, और दूसरे लोग होंगे वो सब काम करने के लिए। उनका जाहिर है अथॉरिटी तो होगा, उनका निगाह तो होगा, समझ गए ना? तो उस लिहाज से ये बड़ा अच्छा है। मगर ना वो $10 बिलियन जो उन्होंने पकड़ा है इस वक्त अब तक वो रिलीज किया, ना तालिबान का कोई रिकग्निशन आया, और ये रिकग्निशन की बिल्कुल बात भी नहीं हुई। तो एक लिहाज से शुक्र ये है कि अफगान अवाम के लिए सूरत हाल बहुत बेहतर हुआ है, इसलिए कि हर किस्म की एड अब आ सकती है। मगर तालिबान की रिकग्निशन और वो $10 बिलियन नहीं बिल्कुल सही। इसमें आप सही कह रहे हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने 3 लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं एड के हवाले से। जाहिर है चाहते हैं अफगान अवाम की मदद की जा सके। लेकिन एंटनी ब्लिंकन का जो बयान है उसको किस तरह देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने OIC के इजलास के हवाले से कहा कि बड़ी अच्छी मिसाल है, तमाम ममालिक मिलकर इन लोगों की मदद कर सकते हैं, और पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा किया, अभी अच्छा किया पाकिस्तान ने। देखिए, आपको पता है कि नहीं कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। आपको मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी प्याज जो है वो अब बिक नहीं रहा है। हमारे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए कि उधर से ड्यूटी के बगैर आ रहे हैं, जो प्याज आ रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं हमारे। और फर्टिलाइजर जो 1700 बैग था 2500 हो गया। क्यों? कि बगैर टैक्स और कोई स्मगलिंग माने कोई रुकावट नहीं है, इधर से उधर जा रहा है। तो हमारे लोगों पे बड़ा असर हुआ है इस बात पे। अच्छा, इस बात पे तो सर असर हुआ है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया का, आप खुद कह रहे हैं कि जाहिर है अमेरिका का रवैया थोड़ा सा तब्दील जरूर हुआ है और एड देने को तैयार हो गया। अमेरिका 3 लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं, लेकिन तालिबान के हवाले से रवैया वही है, और वही जो $10 अरब उनके मुंजमद किए हुए हैं वो बहाल करने को तैयार नहीं। तो आप समझते हैं OIC के इजलास के बाद जिस तरह फंड कायम कर दिया गया है, इसी के जरिए उनकी मदद हो सकती है? अमेरिका का रवैया तो जाहिर है इतनी जल्दी या इतनी आसानी से तब्दील नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं होगा। ना दूसरे मुल्क OIC के, ना वो कह रहे हैं कि हम उनको रिकग्नाइज करते हैं। तो अमेरिका जो है लीड लिया हुआ है, और वो तुला हुआ है कि इस वक्त तक रिकग्निशन इनको अब नहीं देना है। बहुत सारी चीजें हैं जो वो करवाना चाहते हैं तालिबान से, और बहुत सारी चीजें हैं जो तालिबान ने वादा किया था करेंगे, जो अब तक नहीं किया है। अच्छा सर, दूसरी बड़ी अहम खबर ये आपके इल्म में भी होगी कि अभी इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वेस्टर्न सेक्टर पंजाब में डिप्लॉय कर दिया है। जी सर, उस पर क्या कहेंगे? कि उस पर जवाब तो पाकिस्तान ने दिया है कि तुम जाग रहे हो तो सो हम भी नहीं रहे। देखिए, हमारा भी कुछ बातें चल रही हैं कोई और सिस्टम के बारे से, कोई और मुल्कों से बारे से, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है, अमेरिका को थोड़ा सा आप पूछें, उन्होंने कहा है कि जो आदमी
جو بھی ملک روس سے یہ سسٹم لے گا، جیسے ترکی لینا چاہتا تھا تو انہوں نے کہہ دیا نہیں، اگر تم نہیں لے سکتے، اگر تم لوگے تو نیٹو کو چھوڑ دو. مگر انڈیا کو انہوں نے کوئی سزا نہیں دی، حالانکہ سب اور کو کہا تھا کہ ہم اگر کوئی ملک روس کا سسٹم لے گا تو ہم ان کو مدد نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ اپنی تعلقات بدل جائے گی یہ وہ. مگر انڈیا کے ساتھ امریکہ نے کچھ نہیں کہا. سر یہ اچھا اس کو کیا اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جو ڈپلائی کر دیا ہے انہوں نے ویسٹرن بارڈر پر، تو پاکستان کے لیے کتنا مطلب اہم ہے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے یا؟ یہ میسائل سسٹم جو ہے وہ ہمارے میسائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے. پاکستان اور چائنا کے لیے کیا ہے انہوں نے؟ بالکل بالکل، پاکستان اور چائنا کے میسائلز انٹرسپٹ ہو سکتے ہیں ہمارے بارڈر پہ اور چائنا کے بارڈر پہ. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے اس کا جواب کیا ہوگا. جواب کیا ہوگا، بالکل. یا ہم اتنے میسائلز بھیجیں کہ سب کو نہیں روک سکتے ہیں، یا بھیجنے کے پہلے ہم یہ بیٹریز کو ختم کریں بمنگ سے، یا ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کر کے یہ پورا سسٹم کو ختم کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنا پڑے گا. لیکن فوری طور پہ پاکستان نے بابر کروز میزائل کا جو کامیاب تجربہ کیا ہے وہ ظاہر ہے ان کو بھی تھوڑا سا دکھایا پاکستان نے کہ ایسی بات بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر آپ کو سر ایک طرف امریکہ ناراض چائنا سے ہے تو کچھ ہم لیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا پاکستان کو اس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے توڑ کے لیے. بالکل کرنا پڑے گا، چائنا کو بھی کرنا پڑے گا، اور چائنا آلریڈی کر رہا ہے، ان کا بھی سسٹم بن رہا ہے. اب وہ سسٹم ہم ڈپلوائے کریں گے یا ملے گا، یہ سب چیزیں مجھے تو نہیں پتا، مگر جوابی کارروائی 100% ہم نے کرنا ہے. اس پہ کرنا ہے. جعفر عیدو صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. کیا کہیں گے کہ بھارت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ویسٹرن سیکٹر پنجاب میں ڈپلوائے کیا ہے، اور پھر پاکستان نے بھی فوری اس کا جواب دیا، اور بابر کروز میزائل کا بھی کامیاب تجربہ پاکستان نے کیا ہے. تو سر یہ بیلنس ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بیلنس ابھی میں بارے میں کوئی بہت یہ بڑا حتمی بات ہو جائے گی، لیکن یہ بیلنس کرنے میں ٹائم اگر لگے گا تھوڑا سا، اور جیسے ابھی ہلالی صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ ہم اس کے اوپر بہت جلد کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس کا جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے سسٹم لگایا، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ میزائلز کو تو وہ کر سکتے ہیں. اگر نمبر آف میزائلز زیادہ ہوں تو اس میں ان کو پرابلم آ سکتا ہے. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں لائحہ عمل مرتب کیا ہے، اور وہ اس کو ابھی تک اس لیے ڈسکلوز نہیں کیا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی جو ابھی کچھ فیوچر کے معاملات میں وہ طے ہونی باقی ہے. اور باقی جہاں تک کہنا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ بڑی امید ہے، پوری امید ہے. سر یہ جو گروپ تبدیل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں سر، اتنا آسانی سے تو نہیں ہوتا کہ آج آپ اس گروپ میں تھے کل اس گروپ میں چلے جائیں. پھر پاکستان نے کہا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی ہے، ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. سر اس پوزیشن میں ہیں ظفر ہلالی صاحب ہم لوگ کہ کوئی کردار ادا کر سکیں؟ جعفر عیدو صاحب، جعفر عیدو صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلالی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کولڈ وار کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں؟ نہیں یار، کیا ضرورت ہے کردار کرنے کے لیے؟ خان صاحب کا بیان آیا سر، کس کا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کردار ادا کریں گے. یار عمران خان کو کبھی کبھی چیزیں کہتا ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوچھنا چاہیے کہ کیا ضرورت کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ ایک ایک سے بات کرتے ہیں، یہ وہ 1970 تو نہیں ہے جس ایک ایک کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے اور ہم بیچ میں آئے اور بڑا اچھا رول پلے کیا، بلکہ میرے والد صاحب نے یہ کیا، کافی ان کا رول تھا. مگر اب تو وہ ایک ایک سے بات کر رہے ہیں، اب تو وہ زوم پہ ایک ایک سے ایکسچینج کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ہماری کوئی ایسا رول نہیں ہے. یہ پتہ نہیں عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم کر سکیں.
ضرورت ہی نہیں ہے جب ایک ایک سے بات کر سکتے. اور اس زمانے میں تو سر 71 میں حضرت کسنجر اور سارے آئے تھے اور پاکستان نے رول ادا کیا تھا، لیکن اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صورتحال نہیں ہے، پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں پڑھنے کی؟ بھائی کس بات پہ پڑھیں گے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ جب ایک ایک سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے ہیں، سفیر ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، ڈائریکٹ فون کال کانٹیکٹس ہیں، ریئل ٹائم میں ایک ایک سے بات کر سکتے ہیں، تو ہم کیا جا کے کریں گے ادھر؟ کیا وہ ہم زبان نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا کریں گے ہم؟ مجھے سمجھائے تو صحیح. اب ظاہر دونوں ملک آمنے سامنے ہیں، سپر پاور امریکہ بھی ہے اور چائنا بھی ہے، اور دوسری طرف سر یہ بھی صورتحال چل رہی ہے خطے میں کہ ایران کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اسرائیل کے جو فضائیہ کے نئے سربراہ ہیں انہوں نے براہ راست دھمکی دی ہے کہ جوہری تنصیبات پر ہم کامیابی سے حملہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک دن میں یہ کام ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں اگر کوئی ان کا، دیکھیے وہ بڑا اسرائیل کو تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے نا. یہ جو اگریمنٹ کو سکریپ کر دیا تھا ٹرمپ نے جب اگریمنٹ کو سکریپ کیا اس وقت کہ ان کے پاس صرف اتنا انرچ یورینیم تھا کہ 1 سال لگتا ان کو بریک آؤٹ کے بعد، اگر وہ فل سپیڈ جاتے بم بنانے 1 سال لگتا، اب صرف 3 ہفتے لگیں گے. ظاہر ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر بھی پہنچے ہیں اسرائیل، اور بڑی اہم صورتحال ہے سر اس وقت ایران کے حوالے سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو بم کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ سرنگوں میں جا کے ان کو پہاڑوں میں جو ہے ان کے فیسلٹی اس کو بم کرنے کے لیے. اسرائیل تو کب سے کہہ رہا ہے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم نہیں ہونے دے سکتے ہیں کہ اس کو ختم کرو، اس لیے 3 ہفتہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے اور یہ اور وہ. تو اب امریکہ ان کو روکا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اب امریکہ بھی آپ کا تجزیہ بالکل سر بالکل سر، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اب یہ جو جتنی دھمکیاں دی گئی تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا، اسرائیل یہ سمجھتا ہے؟ یس، میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں وہ بم کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ رکیں گے. 3 ہفتہ از ٹو لٹل. وہ اتنا، جب 1 سال ان کے لیے کافی نہیں تھا تو 3 ہفتہ کیسے کافی ہو گیا یار؟ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے سر آپ کی. آپ کو نہیں لگتا کہ رکے گا اسرائیل؟ جتنی دھمکیاں دی ہیں اب عملی جامہ پہنائے گا اسرائیل، اور یہ خطے میں سر بڑا تباکن ثابت ہوگا، اور یقیناً سر پھر پاکستان بھی متاثر ہوگا اس سے. بالکل ہاں، پاکستان تو ہوگا. ہمسایہ ملک پہ اگر جنگ ہوا ہے اور اسرائیل جنگ کر رہا ہے تو خدا جانے ہم پہ کیا کیا نہیں اثر ہوگا. پہلے تو دیکھنا ہے کہ کس قسم کا جنگ ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں وہ قسم کا جنگ ہوگا جو امریکہ نے سربیا پہ کیا تھا. وہ روڈز کو، بریجز کو، پاور سٹیشنز کو، سب چیز کو تباہ کریں گے، نشانہ بنائیں گے. بالکل. یہ جب جائیں گے تو وہ دیکھیے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا پروگرام ختم ہو جائے، کچھ چیز نہ چھوڑے. اور اب امریکہ پتہ نہیں ان کو گو ہیڈ دے گا یا نہیں دے گا. کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ 3 ہفتہ کافی ہے؟ کیا ایران کچھ اور ایشورنسز دیں گے؟ مجھے نہیں پتا. مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل ڈیڈ سیریس ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے بم ریفیول کرنے کے لیے 8 بمرز امریکہ سے خریدے ہیں، اور اس لیے کہ ان کے پلینز پھر لینڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. لینڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایران کو بالکل بم کریں گے، ریفیول کرے گا اور پھر جا کے بم کرے گا. بڑی تو خطرناک دیکھیے انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، تیاری سے ہے. اور آپ کا تجزیہ سر یہ ہے کہ اس بار حملہ ہوگا، اور اسرائیل جو کہہ رہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. بہت شکریہ ظفر علی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. بہت اہم سچویشن ہے جناب خطے میں، اور خاص طور پر 25 فروری کے بعد سے سیز فائر کی انڈرسٹینڈنگ جو موجود تھی اس حوالے سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ویسٹرن سیکٹر پنجاب میں ڈپلوائے کیا ہے ہندوستان نے. ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف اسرائیل نے براہ راست حملے کی دھمکی دی ہے. ایران پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور ان کے
اسرائیل کی جو فضائیہ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی ایک دن میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور ظفر ہلالی صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ جی صرف دھمکی نہیں ہے، اب وہ عملی جامہ بھی اس سے پہنائیں گے، اور پاکستان نے جو امریکہ اور چائنا کے درمیان کولڈ وار جو ہے اس حوالے سے کردار ادا کرنے کی جو بات کی ہے اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بات نہیں ہو سکتی، پاکستان کو کیا ضرورت ہے اس حوالے سے بات کرے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کی بانو۔